جی السلام علیکم ناظرین، ڈان نیوز اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل شاہزیب۔ پچھلے 3-4 دنوں سے سندھ ہاؤس اسلام آباد جو ہے وہ خبروں میں ہے اور بلکہ ہیڈ لائنز میں ہے، اور آج تو بالکل ایسے ہوا کہ پی ٹی آئی کے کچھ کارکن وہاں پہ گئے، کیونکہ وہاں پر ایسے ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو کہ عمران خان سے ناراض ہیں، کل ہم نے بھی وہاں سے پورا اپنا شو کیا اور سندھ ہاؤس میں آپ کو دکھایا کہ وہ وہاں پر مقیم ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ خوف محسوس کر رہے ہیں باہر، تو اسی لیے وہ وہاں پہ مقیم ہے۔ تو پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز وہاں پہ گئے، 2 ایم این ایز بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے دروازہ توڑ دیا، حملہ کر دیا سندھ ہاؤس کی بلڈنگ پر، اور اس کے بعد انہیں پولیس نے گرفتار بھی کیا۔ لیکن اسلام آباد میں جو ہمیں یہاں بیٹھ کر فیل ہو رہا ہے، سچویشن کچھ اچھی طرف جاتی نہیں دکھ رہی، کیونکہ یہ تو چلے آج کا واقعہ ہو گیا اور یہ تو کل کو بھول جائے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ وہ مریم نواز کی قیادت میں لاہور سے چلیں گے اور 27 تک وہ پہنچیں گے اسلام آباد کے ڈی چوک۔ دوسری جانب اسی ڈی چوک میں عمران خان صاحب نے لاکھوں لوگوں کا ان کے بقول ایک تاریخی جلسہ، بلکہ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا، اس کا تھیم ہوگا امر بالمعروف، اور ساتھ میں یہ اگر لاکھوں لوگ آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو ہوگا کیا؟ اسلام آباد از کیپٹل آف پاکستان، دنیا کو کیا میسج جائے گا؟ اور دوسرا یہ سچویشن تو بڑی خدا نہ خواستہ خطرناک طرف جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو پھر سالہ سال گھر بھی بیٹھنا پڑے، ایسے بھی پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعات ایسے ہوتے رہے ہیں۔ لیکن واپس آتے ہیں، جو فواد چودھری صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی جب سندھ ہاؤس پہ اٹیک ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ جی سندھ ہاؤس کو اگر آپ نیا چھانگا مانگا بنائیں گے تو عوام کی نفرت کا تو پھر سامنا کرنا پڑے گا۔ مطلب کیا پاکستان کے وزیر اطلاعات جو ہیں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں آج جو کچھ ہوا سندھ ہاؤس پر، جس قسم کا اٹیک ہوا؟ لیکن کچھ ویلڈ اعتراضات بھی ہیں تحریک انصاف کے کہ جی ہمارے ٹکٹ پہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ ہمارے خلاف کیسے اتنا اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد، ان کا ووٹ ان کو نہیں دیں گے، اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، لیکن اس کا اپنا آئین اور قانون میں ایک طریقہ کار ہے، ان کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو نوٹسز بھجوائے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کہنا کہ جی لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے، آپ دیکھیں نا کیسے اسمبلی سے نکل کے ان لوگوں میں سے گزر کے جائیں گے۔ بہرحال معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اور سندھ ہاؤس چونکہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے سندھ حکومت سے، تو ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ یہ بتائیے گا کہ سر یہ سچویشن بڑے خطرناک طرف جا رہی ہے، آپ کو بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور حکومت کو بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ نقصان تو ملک کا ہی ہوگا آخر میں۔ عادل صاحب آپ بہت شکریہ آپ کا مجھے لینے کا اس پروگرام میں۔ عادل صاحب آپ کا انٹروڈکشن میں نے پورا سنا تھا جو آپ نے ابھی بتایا ہے۔ میرا خیال ہے ایک چیز آپ سے رہ گئی کہ اس کی وجہ ساری کیوں بنی ہے اس سچویشن کی۔ میں اگر اس پہ چلا جاؤں، 27 فروری کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک لانگ مارچ، ایک عوامی مارچ شروع کیا کراچی سے لے کے اسلام آباد تک، پورا سندھ اور پنجاب کا پورا علاقہ کور کرتے ہوئے ہزاروں اور پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہوتے گئے، اور ان کا سوال ایک ہی تھا کہ لوگوں کی رائے لیں کہ کیا یہ حکومت اور چلنی چاہیے یا نہیں۔ اور اس لانگ مارچ کی کلمنیشن ہوئی 8 مارچ کو ڈی چوک پہ ایک جلسہ عام سے، اور اسی دن ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو کہ ایک آئینی طریقہ ہے کسی حکومت، کسی وزیر اعظم کو ہٹانے کا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، جے یو آئی اور دیگر جماعتوں نے جمع کرایا نیشنل اسمبلی میں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ایک آئینی طریقہ تھا، اور بلاول صاحب اپنے لانگ مارچ میں یہی کہہ رہے تھے کہ میں عوام کو اوپینین لے کے آئینی طریقے سے اس وزیر اعظم کو ہٹاؤں گا۔ جو آئینی طریقہ تھا اس کا آئینی طریقے سے ہی فیس کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس دن سے وزیر اعظم صاحب بہت ہی معذرت کے ساتھ جو زبان استعمال کر رہے تھے، ان کے باقی وزراء، پی ٹی آئی کے لوگ، اور 10 تاریخ کو غالباً پارلیمنٹ لاجز میں ایک پولیس کا جتھا گھستا ہے اور زود و کوب کرتا ہے ایم این ایز کو، اور کچھ ایم این ایز کو اریسٹ کر کے بھی لے جاتا ہے۔ یہ معاملات دیکھ کے آپ نے سندھ ہاؤس کا ذکر کیا،
اس کے بعد ہوا یہ کہ 11 تاریخ کو میرا خیال ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے کچھ ممبر نیشنل اسمبلی نے کہا کہ جی ہمیں جگہ چاہیے سندھ ہاؤس میں رہنے کے لیے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے لاجز میں۔ ان کو کچھ تھریٹننگ میسیجز بھی آئے جو انہوں نے بتائے، ان کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتوں کے ایم این ایز نے بھی ہمیں کہا اب سندھ ہاؤس یا کوئی بھی گیسٹ ہاؤس کسی صوبائی حکومت کا اوپن ہوتا ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے۔ میں خود پنجاب ہاؤس میں ٹھہرا ہوں ایک بار، جب میں ایم پی اے ہوا کرتا تھا، ایم پی اے تو ابھی بھی ہوں، ایم پی اے تھا، میں اپوزیشن میں تھا اور سندھ ہاؤس میں جگہ نہیں تھی تو میں نے پنجاب ہاؤس سے ریکویسٹ کی اور وہاں میں ٹھہرا، اور اس طریقے سے باقی صوبوں کے باقی پارٹیز کے لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں سندھ ہاؤس میں۔ اس طریقے سے اور لوگوں نے بھی درخواست کی، اس میں کوئی انلیگل کوئی غیر قانونی بات نہیں تھی۔ اس درخواست پہ وہ یہاں رہنے آئے تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے اگین بہت ہی معذرت کے ساتھ ایک شروع کیا تقریر، جو انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں نوٹوں کی بوریاں انہیں پتہ نہیں کہاں سے نظر آ گئیں، غیر پارلیمانی زبان استعمال کی انہوں نے، اور انسائٹ کیا لوگوں کو۔ میں یہ کہوں گا، آپ کو یاد ہوگا 22 اگست 2016 ایک شخص نے لندن سے لوگوں کو انسائٹ کیا تھا، اور اس انسائٹ کرنے پہ لوگوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ پہلے حملہ کیا اور اگلا ہدف ان کا چیف منسٹر ہاؤس تھا، لیکن سندھ کی پولیس نے اس کو فوائل کیا۔ ہم اس ٹیلی ویژن چینل کو نقصان سے تو امیڈیٹلی نہیں بچا سکے، لیکن وہاں سندھ پولیس پہنچ گئی، لوگوں کو اریسٹ کیا، اور اس ایونٹ کی وجہ سے اینٹی ٹیررزم کیسز بنے، اور اس کے جو انسائٹ کرنے والا شخص تھا۔ اب اس کیس میں بھی وزیر اعظم صاحب خود، ان کے وفاقی وزراء، ان کے ایم این ایز، جنہوں نے عجیب زبان استعمال کی نیشنل ٹیلی ویژن پہ۔ میں عادل صاحب آپ کو چیلنج تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لفظ جو انہوں نے استعمال کیے نیشنل ٹیلی ویژن پہ، وہ کیا آپ کسی نجی محفل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ نے سندھ ہاؤس کو بڑے القاب دیے، ان کے اندر جو لوگ ایم این ایز بیٹھے تھے ان کو عجیب و غریب الفاظ سے، جن کو میں کہہ رہا ہوں کسی نجی جگہ پہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ نے نیشنل ٹیلی ویژن۔ یہ ہوتی ہے انسائٹمنٹ، نہیں کرنا چاہیے، انسائٹمنٹ کی وجہ سے بالکل۔ آج دیکھا کیا ہوا۔ آپ شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، نہیں اب آپ نے اگری کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، جی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء جو ہیں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز وہاں پہ سندھ ہاؤس میں ہیں، تو کیا انہوں نے پرسنلی آپ کو ریکویسٹ کی یا بلاول صاحب نے یہ ساری ارینجمنٹس کروائی ہیں؟ کیونکہ ایک چیز ان سارے ایم این ایز میں کامن ہے، دو چیزیں، ایک تو ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، دوسرا وہ سارے جو ہیں وہ عمران خان سے شدید ناراض ہیں، اور عدم اعتماد والے دن جو ہیں وہ تو بالکل اب تو کھلا معاملہ ہو گیا، اوپن سیکرٹ ہے کہ ان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ تو یہ بڑا ایک سٹرینج سا معاملہ ہے کہ وہی سارے ایم این اے سندھ ہاؤس میں چلے گئے ہیں جن کو خطرہ بھی ہے اور جو ان کے خلاف بھی ہو گئے۔ ایک کوئی ایسا ایم این اے بھی ہو جن کو خطرہ محسوس ہو رہا ہو لیکن وہ عمران خان کا حامی ہو، وہ تو سندھ ہاؤس میں نہیں ہے کہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، جیسے 10 تاریخ کو یہ ہوا تھا، اگلے دن پہلے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، مجھے نہیں، سندھ ہاؤس کی انتظامیہ کو، سندھ ہاؤس میں اگر کسی نے کمرہ لینا ہے تو وہاں پہ ایک کنٹرولر ہوتا ہے، اس کو درخواست دیتے ہیں، نارملی تو فون کرتے ہیں کہ جی مجھے کمرہ چاہیے، میں پارلیمنٹیرین ہوں۔ تو پہلے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ایم این ایز کا، پاکستان مسلم لیگ نواز کے کچھ ایم این ایز کا، اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز کا سندھ ہاؤس کی انتظامیہ کو ریکویسٹ آئی کہ ہمیں کمرے چاہیے۔ سندھ ہاؤس کی انتظامیہ نے، وہ آتی ہے، ہمارا سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے انڈر میں، ان سے ہدایات ضرور لی کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رہنا ہے، ہم اپنے ایم این ایز کو یا کسی بھی ایم این اے کو اگر جگہ ہے منع نہیں کر سکتے۔ اور آپ کا یہ سوال کہ صرف وہ کیوں آئے جن کو خطرہ ہے، اور جو ووٹ کون کس کو کر رہا ہے، اس سے سندھ ہاؤس کی انتظامیہ کو، چیف منسٹر سندھ کو یا سندھ حکومت کو کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ مطلب آپ مجھے بتائیں کہ میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ادھر ووٹ کریں یا نہ کریں، یا میں کسی سے کیسے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کدھر ووٹ کر رہے ہیں؟ اگر آپ عمران خان کے خلاف ووٹ کر رہے ہیں تو آئے، میں آپ کو جگہ دیتا ہوں، اگر آپ عمران خان کے فیور میں ووٹ کریں تو سوری آپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ مطلب یہ سوال جب بنتا ہے تو اس کا جواب تو مجھے یہ آتا ہے کہ میں کیسے ان سے کہہ سکتا ہوں۔ ایک ریکویسٹ آئی، وہ انہوں نے جتنے دن وہاں ادھر رہے یا رہیں گے ان سے رینٹ لیا جائے گا، جو کہ ایک نارمل ہے، میں بھی جاتا ہوں تو ہم رینٹ دیتے ہیں اپنا اس جگہ کے کمروں کے لیے، وہ لیا جائے گا،
اور یہ بیک گراؤنڈ تھا سارا اس کا. اس میں مجھے بتا دیں انلیگیلٹی کیا ہے. یہاں تو آپ میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی مجھے کہے کہ جی اب جو بھی آئے اس سے پہلے پوچھے یار تم ووٹ کہاں دو گے, اگر آپ بتاؤ گے مجھے ووٹ کس کو دو گے تو پھر میں کمرہ دوں گا. یہ تو نہیں ہو سکتی نا. ٹھیک ہے, اچھا شاہ صاحب ٹھیک ہے, اچھا مجھے یہ بتائیے گا, میں نے بریک پہ جانا ہے پھر آپ سے ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے صرف آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی سندھ ہاؤس کو نیا چھانگا مانگا بنا دیا گیا ہے, تو آپ بالکل کھل کے میڈیا کو ایکسیس کیوں نہیں دے دیتے اپنے وہ کیمروں تک بھی, کہ ہو سکتا ہے کوئی بوریاں اگر چھپا بھی دی گئی ہوں وہ کیمروں میں تو ہوں گی, تو بالکل اوپنلی آپ کہیں کہ کل بھی ویسے آپ نے میڈیا کو وہاں پر, میڈیا تو کافی 10-12 چینلز پر بعد میں پہنچ گئے تھے, لیکن بڑا اوپن کر دیں کہ آپ آئیں کدھر ہیں, آپ دکھا دیں ہمیں بوریاں کہاں پڑی ہوئی ہیں. عادل صاحب مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے. دیکھیں کل جو آئے تھے چینلز کے لوگ اور اینکرز بھی کچھ آئے تھے اور ادھر انہوں نے ویڈیو کلپس بنائی وہاں کے ایم این ایز نے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سندھ ہاؤس کے اندر جو آ کے لوگ رہتے ہیں نارملی پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں, پارلیمنٹیرینز اکثر وہاں ٹیلی ویژن چینلز کو انٹرویوز دیتے ہیں. میں نے خود دیے انٹرویوز ان سندھ ہاؤس ٹیلی ویژن چینلز کو, تو وہ انٹرویوز دیتے ہیں اور میری مرضی سے کوئی زبردستی گھس کے آپ میرے کمرے میں کسی, میں نہیں بھیج سکتا کہ جی فلانے ایم این اے کے کمرے میں آپ چلے جائیں دیکھ لیں کوئی وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. ان کی اپنی ریکویسٹ پہ وہ ٹیلی ویژن چینلز کے لوگ آئے اور انہوں نے اسی لیے آئے کہ جو ان کو, میں پھر کہہ رہا ہوں, جو القاب سے نوازا جا رہا تھا اور جو کہا جا رہا تھا, آج میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھے کچھ, میرا خیال ہے اس تکلیف میں کچھ لوگوں نے قرآن شریف ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے اور کہتے کہ یہ میں قسم کھاتا ہوں قرآن شریف پہ کہ میں, یہ نہیں ہونا چاہیے, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, لیکن اتنی تکلیف میں لوگ تھے کہ انہوں نے یہ کہا ہے. تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہے, کسی کی پریویسی کو سندھ ہاؤس کی انتظامیہ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جی ٹیلی ویژن چینلز آ جائیں, جہاں گھسنا ہے جہاں جانا ہے چلے جائیں. ان لوگوں کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوگا. کئی لوگ اپنی فیملیز, ویسے بھی فیملیز ہوتی ہیں وہاں, اور اس وقت کچھ ایم این ایز اپنی فیملیز کے ساتھ بھی تھے جہاں تک مجھے پتا ہے, جو مجھے بتایا گیا ہے. میں بالکل شاہ صاحب میں کل خود وہاں پہ گیا تھا, 7 ایم این ایز کو سے میں نے خود بات کی اور انہوں نے اپنی رضامندی سے مجھ سے بات کی, بلکہ میں تو 2-3 کے ایون کمروں میں چلا گیا اور میں نے خود دیکھا کہ وہ فیملیز اور وہاں پہ, اور وہ واقعی وہ ہیں خوف میں. بلکہ نور عالم خان نے تو آج میسیجز, ان سے میری آج بات بھی ہوئی, انہیں تو بڑے تھریٹننگ میسیجز بھی آ رہے ہیں. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین وقت تو چاہتے ہیں ایک بریک بعد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے انٹرسٹنگ گفتگو جاری کریں. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سندھ ہاؤس خبروں میں ہے, ہیڈ لائنز میں ہے, اور میں خود کل وہاں پہ گیا, پورا شو میں نے سندھ ہاؤس سے ہوسٹ کیا. تقریباً 17 کے قریب جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے وہ وہاں پر موجود تھے. کچھ کے میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ 10 کے قریب لوگ جو ہیں وہ تو میڈیا پر آ چکے ہیں, 7 کو ہم نے انٹرویو کیا. مراد علی شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت تو بالکل آپ پر الزام لگا رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے چھانگا مانگا بنا دیا ہے سندھ ہاؤس کو اور خرید و فروخت ہو رہی ہے. مجھے آپ سے یہ سمپل سا سوال کرنا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے, اگر ان کے پاس ہیں تو obviously وہ لے آئیں گے سامنے اور پھر ہم آپ سے بہتر طریقے سے سوال کر سکتے ہیں. لیکن اگر خرید و فروخت کر کے عمران خان کو گھر بھجوایا جا رہا ہے, ابھی تو کوئی پروف ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن اگر بھجوایا جا رہا ہے تو کیا آپ کے خیال میں یہ درست ہوگا اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو؟ دیکھیں مفروضوں پہ عادل صاحب میں بات نہیں کر سکتا کہ اگر یہ ہو رہا ہے. ویسے میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو اس خرید و فروخت کے تھرو اگر کوئی نکالتا ہے تو غلط ہے, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اور میں بڑی تصدیق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں. میں بتاتا ہوں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں. میں خود اسلام آباد تھا, 16 تاریخ کو میری نیب کے کورٹ کے اندر حاضری تھی, تو اس کے لیے میں ایک رات پہلے اسلام آباد گیا تھا. 16 تاریخ کو صبح 9 بجے نیب کورٹ میں مجھے پہنچنا تھا, اور 15 کو ادھر کچھ ایم این ایز کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. میں اوبیسلی سندھ ہاؤس میں ہی ٹھہرا ہوا تھا, ادھر وہ بھی تھے. ان سے جب ملاقات ہوئی, اور میں 2-3 نام میں نہیں لوں گا, 2-3 پرانے ایم این ایز, پرانے میننگ جو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے, انہوں نے مجھے دیکھ کے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ میرے والد کو
جو پیپلز پارٹی میں رہے تھے اور وہ ان کے ساتھ کولیگز تھے ان کو یاد کر رہے تھے. میرے سے ان کی ملاقات پہلے نہیں ہوئی تھی کبھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم بس کو وجوہات تھیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی چھوڑنا پڑی یا مجبور, جو بھی ان کا ایک تھا, وہ کافی افسردہ تھے. اور انہوں نے کہا کہ لیکن جو ہمارے یہ ٹائم پی ٹی آئی کے ساتھ گزرا ہے, خاص طور پہ ان کی حکومت میں آنے کے بعد, جس طریقے سے جو وعدے کیے گئے تھے یا جو خواب دکھائے گئے تھے کہ ہم عوام کے لیے یہ بہتری کریں گے, اور اب حالت یہ کہ ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, جو تکالیف ان کو ہیں, بجلی نہ ہونا, گیس نہ ہونا, اس کی وجہ سے جو حالت کرتے ہیں, ہماری رونے جیسی حالت ہو گئی ہے. یہ جو میں نے جنرلی دیکھا ممبرز کی, اب وہ جہاں بھی ووٹ کریں, میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہاں ووٹ کریں گے, نہ انہوں نے مجھے بتایا, یہ ان کی مرضی ہے. اور آرٹیکل 63A اجازت دیتا ہے ان کو کہیں بھی ووٹ کرنے کی. اگر وہ ووٹ کرتے ہیں اپنے پارٹی کی رائے کے علاوہ, اگر مجھے نہیں پتا وہ کہاں جائیں گے ووٹ کرنے, تو وہ کر سکتے ہیں. اس کے کانسیکوینسز ہیں. کانسیکوینسز میں ہے کہ جی ان کا پارٹی ہیڈ پہلے اسپیکر کو کہے گا, پہلے ان سے شو کاز لے گا, پھر اسپیکر کو کہے گا, اور اسپیکر صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں دیں گے. الیکشن کمیشن بھی ایک مہینہ لگائے گا ڈیسائیڈ کرنے میں. تو جائز ایک پورا پروسیجر ہے, لیکن اس سارے پروسیجر کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کچھ اور بھی آ سکتا ہے اس سلسلے میں. ادروائز تو کہتے تھے نا جس وقت ووٹ ڈالا اس دفعہ ختم. ووٹ ڈالنے سے پہلے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کسی ممبر کو روک سکے. عجیب عجیب تشریح کی جا رہی ہے ان کی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مجھے ادھر دیکھنے میں آیا, جینوئنلی لوگ اس حکومت سے ناراض ہیں, ان کے اپنے قومی اسمبلی کے ممبران. اور اس کی میں وجہ بھی بتاتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب اس لانگ مارچ پہ, عوامی مارچ پہ گئے تھے, تو جنرلی ہمیں جو لوگوں کی رسپانس نظر آئی وہ یہی تھی کہ اس حکومت کو ہٹانے کے لیے سب تیار ہیں, اور جو بھی ایم این اے چاہتا ہے کہ اس اگلی الیکشن میں وہ عوام کے پاس جائے اور ووٹوں کے لیے رجوع کرے, اور وہ اگر اس حکومت کے ساتھ اس کا ایسوسیشن ہوگی اس کو ووٹ نہیں ملے گا. تو انہوں نے اپنی عوام کی رائے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے. اور اس میں جب میں نے کہا کہ یہ آئینی چیز ہے, یس اس کی کانسیکوینسز ہیں, اگر وہ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. میں آپ یا کوئی ان کو چھانگا مانگا کہنا اور ان کو پھر اور چیزیں کہنا یہ بالکل نامناسب ہے. اور میں جو شروع میں بات کر رہا تھا, ویسے شاہ صاحب دیکھیں آپ بھی بڑے سیزن پارلیمنٹیرین رہے ہیں, جی بڑے سیزن پارلیمنٹیرین رہے ہیں, لیکن اصل معاملہ یہ ہے نا کہ دیکھیں مورلی کیا یہ ٹھیک ہے کہ جس پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ آئے اور اسی پارٹی کی پالیسی اور اس کے خلاف وزیر اعظم کو اگر وہ دیتے ہیں عدم اعتماد کا ووٹ میں اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں, تو یہ مورلی کیا درست ہے؟ دیکھیں آئین میں تو آبویسلی یہ درست اقدام نہیں, اور آئین میں اس کے کنسیکوینسز بھی ہیں. ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اختلاف ہے ان کو تو وہ ریزائن کریں, جائیں الیکشن لڑ کے پھر آئیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ عمران خان کے خلاف ووٹ دیں. یہ ایک بڑا اعتراض ہے حکومت کا. دیکھیں مورلز کسی کے ڈیسائیڈ کرنا اگین میرا اور آپ کا کام نہیں. ہم آئین اور قانون کے تحت ہمیں چلنا چاہیے. ابھی مورلی کیا چیز درست ہے, مورلی تو جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ کیا درست تھے؟ اگر درست نہیں ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ریزائن کر جائیں سارے, پرائم منسٹر سمیت سب سے پہلے, کہ جو ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کا آئینی طریقے سے مقابلہ کرنے کی بجائے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مورلی تو بالکل درست ہے, امورل چیزیں یہ کر رہے ہیں, تو وہ مورلی والی چیز آپ جو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہٹا دیں, لیکن اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے, وہ ان خود فیصلہ کریں گے. کیا آئین ان کو اجازت دیتا ہے؟ یس اجازت دیتا ہے. اس کے کانسیکوینسز ہیں, وہ کانسیکوینسز اگر وہ فیس کرنے کے لیے تیار ہے تو آئین اجازت دیتا ہے. بہت سمپل بات ہے, اس سے زیادہ ہمیں ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم اپنے ملک کو ایک سیکنڈ اگر ہم اپنے ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلا سکیں تو پھر کہیں پہ بھی کوئی موریلٹی کے ایشوز آئیں گے نہیں. ٹھیک. اچھا مجھے شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آج واقعہ ہوا سندھ ہاؤس کے, اس کے بعد سیکیورٹی بڑھا دی گئی, کیونکہ خبر یہ بھی آئی تھی کہ 300 کے قریب سندھ پولیس کے کمانڈوز ادھر تعینات کیے گئے ہیں. اس کے بعد کیا اقدامات کیا لیے, اور کیا یہ ایم این ایز ابھی بھی اپنے آپ کو وہاں محفوظ سمجھتے ہیں یا کہیں اور وہ منتقل ہو گئے ہیں, ادھر ہی موجود ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو 300 اور بڑی باتیں ہو رہی تھیں, آج آپ نے بھی دیکھا میرے خیال ہے 30-40 زیادہ 50 لوگ ہوں گے جو آئے تھے سندھ ہاؤس.
انہوں نے گیٹ توڑا, آپ نے وہ ساری ویژولز دیکھی ہوں گی, گیٹوں پہ لاتیں ماری, پھر گیٹ توڑ کے اندر گھسے. آپ کو کتنی پولیس نظر آئی ادھر؟ اور ہم نے ایسا اقدام کیا, یہ اسلام آباد پولیس کا کام تھا جو انہوں نے نہیں کیا, کہ وہاں تک سارے بیریئرز کراس کر کے, سارے سیکیورٹی پوسٹ کراس کر کے ایک. اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں عادل صاحب, آپ کل گئے ہوں گے سندھ ہاؤس, آپ نے خود بتایا. آپ جس گیٹ سے گئے تھے جی وہ مین گیٹ ہے سندھ ہاؤس کا, جو سامنے اس کے بالکل چیف جسٹس آف پاکستان کا گھر ہے. یہ اس گیٹ سے نہیں آئے جو مین گیٹ ہے, یہ پچھلے گیٹ سے آئے جو چیف منسٹر اور گورنر استعمال کرتے ہیں. اس گیٹ پہ آ کے انہوں نے گیٹ توڑا ہے, اس لیے کہ دوسری طرف جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کا گھر ہے. تو یہ کون سی ہماری پولیس فورس 300 کے قریب آپ کو اور کمانڈوز نظر آئے؟ کیا یہ 30-40 لوگوں کو دھر لینا فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ, یا ان کو اریسٹ کرنا یا ان کے خلاف لیگل کاروائی کرنا کوئی پاسبل نہیں تھا؟ ہم نے بہت زیادہ ریسٹرینٹ شو کی کہ ہم ایسی کوئی چیز نہیں کریں. ہمارے پولیس والے جیسے کہ باقی بلوچستان ہاؤس میں بلوچستان کی پولیس موجود ہے, پنجاب ہاؤس میں پنجاب کی پولیس موجود ہے, کے پی کے ہاؤس میں کے پی کے کی پولیس موجود ہے, سندھ ہاؤس میں سندھ کی پولیس موجود ہے. لیکن ہم نے ریسٹرین کیا. میں نے خود سیکرٹری انٹیریئر سے بات کی, میں نے انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ کو کہا کہ آئی جی اسلام آباد سے بات کریں, چیف سیکرٹری صاحب نے ان سے بات کی, میں نے ان سے کہا, اور مجھے کہا سیکرٹری انٹیریئر نے کہ ہم کچھ کرتے ہیں. میں نے منسٹر انٹیریئر سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی, اس لیے کل ان کے بیانات آ رہے تھے کہ ایک غیر آئینی اقدام کے لیے انسائٹ کر رہے تھے لوگوں کو. آج ویسے میں نے ان کے بیان ٹی وی پہ سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم این ایز کو بھی اریسٹ کریں گے اور یہ غلط ہوا ہے اور نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے امید ہے, ہم درخواست دے رہے ہیں, میں نے آلریڈی ہدایت کر دی ہے کہ ایک گورنمنٹ کی بلڈنگ کو نقصان پہنچایا گیا ہے. جیسے آج سے کچھ سال قبل پی ٹی وی کے اندر لوگ گھسے تھے اور پی ٹی وی کو نقصان پہنچایا تھا, تو اس پہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت کیس داخل ہوا تھا. ہم بھی درخواست دے رہے ہیں کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت سندھ ہاؤس, جو کہ سندھ کی علامت ہے وفاق میں, جو کہ چاروں صوبوں کے لیے ایک ریسٹ ہاؤس یا ان کے ممبرز کے لیے ایک رہائش گاہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی تھی, یہ علامت ہے جس کو آپ نے آج اٹیک کیا ہے, جن لوگوں نے اٹیک کیا ہے, جس میں میں نے سنا ہے, بلکہ پتہ ہے, میں نے شکلیں بھی دیکھی ہیں, 2 ایم این ایز ہیں, ان کے کچھ عہدیدار ہیں جن کو میں پہچانتا نہیں ہوں لیکن پہچانے گئے ہیں. ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور جن لوگوں نے انسائٹ کیا ہے, جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ یہاں پہ چھانگا مانگا, اور جیسے میں وہ الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا کہ یہ کس قسم کا, سندھ کے ساتھ انہوں نے ایک اور لفظ ہٹا دیا, وہ بڑی توہین آمیز باتیں کی ہیں. یا جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ انسان کی جگہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, اگین میں نہیں لفظ استعمال کر سکتا, یہ سارے انسائٹرز میں آتے ہیں. اور جیسے الطاف حسین نے انسائٹ کیا تھا نا, یہ اسی زمرے میں آتے ہیں سارے. اور ہم درخواست دیں گے, مجھے امید ہے کہ شیخ رشید صاحب جو کہتے ہیں ہی پٹس ہز منی ویئر ہز ماؤتھ از, اور ان سب کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. کوئی چھوٹا موٹا فلمزی کیس داخل نہ کریں, اس لیے کہ ہم اس کو, یہ ایک سندھ کے لوگوں کے اوپر اٹیک ہے, سندھ صوبے کے اوپر اٹیک ہے, اور ہم اس کو آخری حد تک لے جائیں گے. ٹھیک. اور شاہ صاحب بریک پہ پھر میں نے جانا ہے, لیکن مختصر یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو آپ درخواست دیں گے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی, یہ عمران خان کے خلاف ہوگی, منسٹرز کے خلاف ہوگی, باقاعدہ اس میں نام لیا جائے گا؟ دیکھیں, میں نے انتظامیہ کو کہا ہے, جو سندھ ہاؤس کی انتظامیہ ہے وہ اسیس کرے گی, اور جس نے انسائٹمنٹ کی ہے اس کا ہم نام ضرور دیں گے. میں نہیں ان سے کہوں گا کہ شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ بی کا دو یا سی کا دو. جی ٹھیک چلیں. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد مراد علی شاہ صاحب سے گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے, سندھ اسمبلی کا کیا بنے گا؟ کیا وہ آپ ڈیزالو کریں گے یا مدت اپنی پوری کرے گی سندھ حکومت اسمبلی؟ مجھے دونوں کے درمیان کنیکشن, ایک تو اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو یہی اسمبلی دوسرا وزیر اعظم الیکٹ کرے گی, نیشنل اسمبلی کو بھی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک.
تو سندھ اسمبلی تو دور کی بات ہے, نیشنل اسمبلی کو بھی کچھ نہیں ہوگا. اور تحریک عدم اعتماد انشاءاللہ تعالی وہ تو بھی کلیئر ہو گیا. آپ نے, میں نے نہیں دیکھے, میں آپ سے بتاتا ہوں, میں تو 3-4 لوگوں سے ملا تھا. آپ نے مجھے بتایا کہ 17 کے قریب لوگ آپ نے وہاں دیکھے جو اگر وہ ووٹ, مجھے اگر نہیں پتا آپ کو انہوں نے بتایا تو مجھے نہیں پتا. تو اس وقت سرکار کے پاس یعنی پی ٹی آئی کی جو ہے, پھر ان کے ساتھ جو الائز ہیں, ملا کے 177 ایم این ایز ہیں. 17 نکال دیں تو رہ جاتے ہیں 160. اگر وہ چلے نہیں کرتے ووٹ پی ٹی آئی کے ووٹ آف, کبھی پرائم منسٹر کے ساتھ وہ نہیں رہے اگر, تو 160 کے ساتھ کیا عمران خان ابھی بھی سمجھ رہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہوگا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کامیاب ہو جی بڑا مشکل ہے شاہ صاحب, لیکن کچھ ٹھیک ہے یہ جو بار بار جی قطع کلامی کی معافی, لیکن یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو گھر بھجوائیں گے, عبوری 2-3 مہینے کے لیے وزیر اعظم آئے گا, پھر فوری انتخابات میں جانا ہے سب نے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مدت پوری کرے گی سندھ اسمبلی, تو اس کا مطلب کہ پھر انتخابات بر وقت ہی ہوں گے. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ امیڈیٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو نیا وزیر اعظم آئے گا. اینڈ اگین یہ پولیٹیکل پارٹیز کی مرضی ہوگی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہوگا. کوئی ایشو سندھ گورنمنٹ کا نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ ایون فیڈرل گورنمنٹ کو مدت پوری کرنی چاہیے, اور اس لیے کہ کوئی ایسا آئین ابہام نہیں ہے. ایک میجورٹی یعنی 172 سے زیادہ قومی اسمبلی کے ممبران اگر کسی کو الیکٹ کرتے ہیں, عمران خان صاحب کے پاس بھی اکیلے میجورٹی نہیں تھی, وہ ایک الائنس کے ساتھ کولیشن میں تھے. اگر کوئی اور کولیشن ایک پرائم منسٹر لاتی ہے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ مدت پوری کرے. ٹھیک ہے, چلے یہ مطلب آپ کی رائے یہ کہ اسمبلیوں کو مدت پوری کرنی چاہیے. شاہ صاحب گورنر راج کی تو بڑی ٹھیک ٹھاک بات ہوئی, شیخ رشید صاحب آئے اور لٹرلی انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. ایز اے سی ایم کیسا فیل کریں گے اگر گورنر راج لگا دیا گیا؟ یہ الگ بات ہے کہ لگا سکتے ہیں نہیں, لیکن فیصلے تو ہوتے ہیں. ماضی ہمارا تاریخ ان فیصلوں سے بڑی پڑی ہے پاکستان کی. عادل صاحب ایک مذاق سے زیادہ مجھے یہ باتیں نہیں لگتی, اس لیے کہ یہ ابھی نہیں, 3.5 سال ہوئے ہیں اس حکومت کو, اور 3.5 سال میں 350 بار میں یہ سن چکا ہوں کہ گورنر راج لگ رہا ہے. کبھی فائنینشیل ایمرجنسی کا گورنر راج لگ رہا ہے, کبھی کیا بات کرتے, کبھی آرٹیکل 148 لے آتے ہیں بیچ میں. اس ملک کے آئین میں لکھا ہے کہ جو قومی فیڈرل گورنمنٹ یا کسی صوبے کی گورنمنٹ, اس کے میجورٹی ایم این ایز یا صوبوں میں ایم پی ایز جس کو چاہیں حکومت بنائے, حکومت ہٹانے کا یہی طریقہ ہے. گورنر راج لگانے کے لیے جیسے آپ نے خود کہا کہ آئینی طور پہ لگا سکتے ہیں, نہیں, اس میں بڑی اسٹرکٹ قسم کی, اور خاص طور پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اکیلے تو لگا ہی نہیں سکتی. تو یہ میں ہنس ہی سکتا ہوں ان باتوں پہ. اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کرنے سے پہلے ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ پروپوزل ریجیکٹ کر دیا ہے اس لیے کہ اس پہ ان کا کنسنسس نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی گورنر راج نہیں لگا رہے. مجھے نہیں پتا, اگین میں صرف یہی کہوں گا کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو سوچنا یہ چاہیے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اگر انہوں نے بچنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود اور ان کے جو سارے ساتھی ہیں وہ گالم گلوچ سے ڈرا دھمکا کے لوگوں کو برا بھلا کہہ کے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکل سکتے, تو یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے. میری کسی بھی طریقے سے یہ سوچ کسی سین آدمی کی نہیں ہوگی. یہ سوچ, معاف کیجیے گا یہ ایسا لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا, ٹھیک ہے جی ٹھیک, ایم کیو ایم کو کتنی وزارتیں دے رہے ہیں سندھ حکومت میں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی وزارتوں کی متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ. متحدہ قومی موومنٹ سے کے ساتھ ہماری صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس وہ آئے تھے. انہوں نے, اس لیے کہ میں وہ پبلک ابھی نہیں کر سکتا, انہوں نے جو ایک اپنے پوائنٹس لکھ کے آئے تھے ڈسکشن کے لیے, ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پڑھا اور کہا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پہ میں آپ کو نہ کروں. ہاں کچھ لفظوں کی ہیر پھیر ہو سکتی ہے تھوڑی بہت, لیکن یہ چیزیں میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کہنا کہ جی لوکل گورنمنٹس کو
امپاور کیا جائے. ہم یہ خود چاہ رہے ہیں. ہم نے تو ایک کمیٹی بنائی جی, اس پہ کمیٹی بھی شاہ صاحب بنی ممبران ہے. جی جی, وہ ایک تو وہ شہریوں کی جی جاب کا کوٹا ہے, ڈومیسائل کے وہ ایشو ہیں, لیکن کیا شاہ صاحب اگر وہ شامل ہونا چاہیں, سعید غنی صاحب کہہ چکے ہیں, بلاول صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اگر وہ کیا اگر شامل ہونا چاہیں تو کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ ان کو سندھ حکومت میں شامل کر لیا جائے؟ آپ ایز اے سی ایم ویلکم کریں گے انہیں؟ میں آپ کو بتاؤں ایز اے چیف منسٹر میں اکیلا یہ فیصلہ نہیں کروں گا. ضرور پارٹی کی لیڈرشپ کے مشورے سے اور میری کابینہ کے مشورے سے یہ فیصلہ ہوگا. میں تو خود پرسنلی جو میرا اگر اپنا اوپینین لیں گے تو میں چاہوں گا کہ جتنی براڈ بیس گورنمنٹ بنے تاکہ ہم لوگوں کی بہتر خدمت کر سکیں, اس میں مجھے خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ تو چونکہ کافی پریوی ہیں ان ساری چیزوں کے, لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ لگ رہا تو یہ ہے کہ بڑا جلدی اپنا فیصلہ کر دے گی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی عدم اعتماد میں حمایت کر دے گی؟ اگین فیصلہ ایم کیو ایم نے کرنا ہے, ہم انہیں نہیں کہہ سکتے, ہم صرف انہیں بتا سکتے ہیں. آپ نے اگر یہ 17 ممبرز نہیں دے رہے ووٹ پرائم منسٹر کو اور تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دے رہے ہیں تو کہانی تو وہیں پوری ہو جاتی ہے, لیکن ہم اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, اس لیے کہ آپ نے متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں کی لیڈرشپ نے بھی جو ان کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنی اوپنلی رائے کا اظہار کیا ہے کہ وہ کچھ خوش نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ کیو کی لیڈرشپ نے بھی کیا ہے, بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی کیا ہے. تو انڈیکیشنز تو ساری یہی ہیں کہ یہ ساری جماعتیں تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دیں گی, لیکن فیصلہ انہی نے کرنا ہے. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ جتنا جلدی فیصلہ کریں تاکہ یہ جو امپیس ایک ہوا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, پرائم منسٹر صاحب نے جلسے میں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے تحریک عدم اعتماد لائی, تو کیا اللہ کے حکم سے یہ تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو اس کو جلدی اسمبلی میں لے آئیں. اب اللہ کے حکم سے آپ کیوں لڑنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک. اچھا شاہ صاحب کیا وزارت عظمیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ اگر اگین ڈسکلیمر ساتھ لگا دیں, اگر عدم اعتماد خان کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے وزیر اعظم کون ہوگا؟ ایک انڈرسٹینڈنگ تو موجود ہے کہ جی شہباز شریف صاحب ہوں گے, لیکن کیا یہ کوئی کنفرم ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوں گے, ساری اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار ہوں گے؟ آپ نے جو اگر لگائی نا اس کو آپ ہٹا دیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اچھا اگر تحریک عدم اعتماد کا, لیکن آپ نے بھی اگر میں جواب نہیں دینا, پھر آپ نے جواب دینا ہے مجھے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں وہ دوسری چیز میں خود میں آپ کو بہت بہت کلیئرلی جواب دوں گا. میں نے بھی یہی سنا ہے, لیکن میں ان پارلیز میں ان ڈسکشنز میں شامل نہیں ہوں. مجھے ذمہ داری دی گئی ہے صوبہ سندھ کے چیف ایگزیکٹو کی, تو میرا زیادہ ٹائم ادھر ہی رہتا ہے, اور میں ضرور ایک آدھ بار اسلام آباد گیا ہوں, خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جب بات چیت ہو رہی تھی اس سلسلے میں, اس لیے کہ ان کو زیادہ انٹرسٹ صوبہ سندھ کے اندر ہی ہے, ان کا سٹیک صوبہ سندھ کے اندر ہی ہے. تو اگین جیسے آپ نے کہا ہے کہ انڈیکیشنز تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن میں آپ کو ڈیفینیٹو اس چیز کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ مجھے خود علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر شاہ صاحب اگر پیپلز پارٹی کو اگر آفر ہوتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لے لینی چاہیے وزارت عظمیٰ پیپلز پارٹی کو, چاہے وہ بلاول صاحب بنے, زرداری صاحب بنے, جو بھی بنے, لیکن لے لینی چاہیے؟ اگین پھر اس میں شروع ہو گئی, اگر میرا خیال ہے اگر آفر ہوئی اور ایسی چیز ہوئی تو ضرور مشاورت کریں گے. پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, پارٹی کی ایک کور کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے, ضرور وہ مشاورت کریں گے. ابھی تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. ٹھیک. ویسے شاہ صاحب آپ تو آبویسلی چیف ایگزیکٹو ہیں سندھ کے, اور ان ملاقاتوں میں آپ کو مطلب ویسے ہی آپ زیادہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب بھی ڈیل کرتے ہیں, لیکن اگر یہ میں تو اگر لگاؤں گا, آپ اگر بے شک ہٹا دیں, اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ جو ایٹ لیسٹ جو جن لوگوں کو تحفظ فراہم کیے اور ان کا بھی اگر اہم رول ہوتا ہے تو پھر تو سندھ ہاؤس تاریخ میں بھی چھا جائے گا, اور انڈائریکٹلی آبویسلی آپ کا بہت بڑا رول ہوگا, آپ چونکہ چیف ایگزیکٹو ہیں سندھ کے. میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا استحقاق تھا, یہ پارلیمنٹیرینز ہیں,
یہ جو ہاؤسز ہیں، سندھ ہاؤس ہو، چاہے پنجاب ہاؤس ہو، چاہے کے پی کے ہاؤس ہو، جو بلوچستان ہاؤس، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز اگر رہنا چاہیں تو یہاں رہ سکتے ہیں. ان کی درخواست آئی، وہ انسیف فیل کر رہے تھے، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ لاجز میں، اور اس کی وجہ بھی ہے اور وہ ریزن نظر آ گیا. اور آج جو ہوا ہے سندھ ہاؤس کے اندر، جو ایک لوگ گھس آئے اور انہوں نے ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی، تو ان کی جو فیئرز ہیں وہ انفاؤنڈڈ نہیں ہے. ان کے پیچھے کوئی چیز تھی. آپ خود بتا رہے ہیں، مجھے بھی علم ہے کہ لوگوں کو میسیجز آ رہے ہیں اور ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. ایک تو ممبر نے مجھے بتایا کہ میرے گھر جا کے اور میرے بچوں کو تھریٹ کیا گیا. تو اس ٹائپ کی چیزیں تو وہ تحفظ فراہم کرنا نہیں، وہ ان کا استحقاق ہے. اگر کوئی بھی ایم این اے چاہے گا اور ہمارے پاس جگہ ہوگی سندھ ہاؤس میں، یا ایم پی اے چاہے گا، تو اس کی انتظامیہ کو پوری اجازت ہے کہ وہ ان کو قانون کے مطابق وہ جگہ دے. اور سندھ ہاؤس کا نام میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا تھا کل، ایک محترم ہے میرے لیے وہ ایم این اے صاحبہ، انہوں نے جو ایک اور لفظ لگا دیا تھا، مجھے بڑا سخت افسوس اس چیز پہ ہوا ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ اس لیول پہ پی ٹی آئی لے آئی ہے سیاست کو، اور اس لیول پہ لے آئی جو نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے اس سے زیادہ یہ کہ شرمندہ بھی نہیں ہے اس چیز کے بعد وہ. ٹھیک ہے شاہ صاحب، ایک تو تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا ٹائم آج ہمارے لیے نکالا. لیکن جاتے ہوئے میں پھر ایک چھوٹی سی، اگر گستاخی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک سوال کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی کا ووٹ نہ بھی ہو، اسے تحفظ کی ضرورت ہو، تو سندھ ہاؤس اس کے لیے موجود ہے. آپ دیں گے تحفظ؟ اگین نہیں، تحفظ ایک طرف، ووٹ ایک طرف. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایم این اے، کوئی بھی ایم پی اے اگر رہنا چاہے سندھ ہاؤس میں، اور سندھ ہاؤس میں جگہ ہے، تو اس کی انٹائٹلمنٹ ہے. تحفظ کہاں سے آگے بیچ میں؟ یہ تو دیکھیں وہ کس وجہ سے آنا چاہ رہے ہیں، وہ میرا کنسرن نہیں ہے. وہ ہاں، اس کو رینٹ پے کرنی پڑے گی سندھ ہاؤس میں، جو جتنے دن رہے گا اس کمرے میں، وہ پے کرنی پڑے گی ان کو. صحیح. چلیں، مراد علی شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.